لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ اور آداب بھی ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور ان کو اختیار کرنے کے بعد عام طور پر دعا قبول ہی ہوتی ہے، جس میں سے ایک یہ بھی کہ کھانا پینا سب حلال ہو، کھانا بھی حلال کا ہو، پینا بھی حلال کا ہو، پہننا بھی حلال کا ہو، رہنا بھی حلال کا ہو۔ کیونکہ جو آدمی حرام کھاتا ہے تو اگر ایک لقمہ بھی حرام کا منہ میں ڈال لے اور وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے، 40 دن تک نہ فرض نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفل نہ دعا، 40 ایک لقمے کی وجہ سے۔ اب جس کا سارا کھانا ہی حرام کا ہو، پینا ہی حرام کا ہو، لباس بھی حرام کے پیسوں کا ہو، جیسے رشوت کے پیسوں کا یا سود کے پیسوں کا، یا چھین کر اور غصب کر کے ایسے پیسوں کے ذریعے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے کتنے ہی رو لے اور کتنے ہی آوزاری کر لے، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ لہذا سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے کھانا پینا حلال کا کرے اور اس کا اہتمام رکھے۔ دوسرے یہ ہے کہ جب دعا کرے تو توجہ کے ساتھ کرے، جیسے نماز کے اندر دھیان لگانا ضروری ہے، خشوع و خضوع ضروری ہے، ایسے ذکر میں دھیان لگانا ضروری ہے، ایسے دعا میں بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دعا مانگے اور دھیان کہیں اور ہو تو ایسے غافل دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک عجیب واقعہ یاد آیا دھیان سے دعا کرنے کا، گڑ گڑا کر دعا کرنے کا۔ ایک دفعہ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری بینائی لوٹا دے، میری بینائی لوٹا دے، یا اللہ میری بینائی لوٹا دے، یہ دعا کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا بھائی تو کب سے دعا کر رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ بہت دن سے دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ تو حجاج نے اس سے کہا کہ میرے ابھی طواف کے 4 چکر باقی ہیں، 4 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تیری بینائی نہیں آئی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اور حجاج بن یوسف کا ظلم تو مشہور و معروف ہے، اس کا قتل کرنا اور گردن اڑانا کوئی مشکل ہی نہیں تھا، ایسا جیسے کہ چونٹی مار دی، مکھی مار دی، مچھر مار دیا، انسان کو مارنا اس کے لیے اتنا اللہ بچائے آسان تھا۔ جب اس نے سنا کہ حجاج بن یوسف یہ کہہ رہا ہے تو وہ تو کانپنے لگا، اب یہ تو آنکھوں کو رو رہا تھا، جان کے لالے پڑ گئے، اب جان کے لالے پڑ گئے کہ بھئی اگر اس کا طواف پورا نہ ہوا اور بینائی واپس نہ آئی تو میں ہی گیا، آنکھیں تو پہلے ہی چلی گئی، اب میں بھی چلا گیا۔ اب تو جناب اس نے جو رو رو کے دعا کرنی شروع کی اور گڑ گڑا کے اس نے دعا شروع کی، تو حجاج کا چوتھا چکر پورا ہونے سے پہلے بینائی آ گئی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو اس سے پہلے دعا کر رہا تھا تو لاپرواہی میں دعا کر رہا تھا، دھیان سے نہیں کر رہا تھا، گڑ گڑا کے نہیں کر رہا تھا۔ جب میں تجھ کو یہ دھمکی دی تو اب تو نے خوب گڑ گڑا کے دعا کی، دیکھ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر ہماری کوتاہی کا دخل ہے، ہماری ہی غفلت کا دخل ہے کہ ہم گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ہم رو رو کر دعا نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ یا تو دعا کرنے میں رو اور نہ رو سکو تو رونے کی شکل بناؤ، تو اللہ تعالیٰ رونے کی شکل بنانے پر بھی ویسا ہی اثر پیدا فرما دیتے ہیں جو سچ مچ رونے پر فرماتے ہیں۔ تو رونے کی شکل بنانا تو ہم سب کے اختیار میں ہے۔ www.darsequran.com